اچھا، زبیر آفریدی صاحب انڈیا سے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ دیکھا گیا کہ خواتین کو مساجد کے اندر نہیں آنے دیا جاتا، جبکہ عرب ممالک کے اندر خواتین کو مساجد میں آنے سے منع نہیں کیا جاتا، تو اس مسئلے میں ایسے اختلافات کیوں ہے؟ زبیر صاحب بہت شکریہ، اور ایک بہت اچھا مسئلہ آپ نے پوچھا بھی ہے، اور مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ میں کوشش کرتا ہوں اس مسئلے کو اس انداز میں سمجھانے کی کہ امید ہے مسئلہ سمجھ میں بھی آئے، اور کیوں یہ اختلاف ہو رہا ہے اس کی وجہ بھی سمجھ میں آئے، اور یہ پھر حل کیا ہے آج کے دور کے اندر، اس کا حل کیا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خواتین کو مساجد کے اندر جانے سے منع کیا، علماء نے، صحابہ نے بھی منع کیا، کیوں منع کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارک کے اندر خواتین مسجد میں آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں، جمعے کے لیے بھی خواتین چلی جاتی تھیں، حالانکہ ان پر واجب نہیں ہے لیکن چلی جاتی تھیں، عید کے لیے بھی اہتمام کے ساتھ جایا کرتی تھی، لیکن بعد میں صحابہ کرام کی ہی روایات ملنے لگ جاتی ہیں کہ وہ منع کر دیتے تھے۔ خود آپ پڑھیں گے ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بھی ایک روایت ملتی ہے کہ اگر آج جو خواتین نے حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو انہیں منع فرما دیتے کہ مساجد میں نہ آؤ، تو ایک کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر فقہا کو جب ہم پڑھتے ہیں، جیسے کہ فقہ حنفی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بڑی خواتین ہیں، بڑی عمر کی، وہ مسجد میں آ جائے کریں، جوان کو منع کر دیا کرتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ بعد میں دیکھیں آپ دیگر فقہا نے بالکل ہی پابندی لگا دی، انہوں نے کہا کہ خواتین فی الحال بالکل نہ آئیں، نہ فجر میں، نہ ظہر میں، نہ عصر مغرب عشاء کے اندر، اور جوان بھی نہ آئیں، فی الحال بڑی عمر کے بھی نہ آئیں۔ تو یہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہمارے دین کے اندر مسائل وہ بدل سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم ارشاد فرمایا ہو، یا کسی عمل کی نبی علیہ السلام نے ایک رسم جاری کروائی ہو کہ ہمیں اختیار ہے کہ ہم اس میں تبدیلی کر سکیں؟ یہ اتنے سوالات پیدا ہونے لگ جاتے ہیں دماغ کے اندر کہ جس کا سلوشن نظر نہیں آ رہا، سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی ہے ہو کیا رہا ہے۔ پھر عام طور پہ جملے بھی سننے کو ملتے ہیں، یار مولانا جو ہے نا جہاں دل کرتا ہے وہاں پر سنت بھی بدل دیتے ہیں، اور نہ ان کو بدعت نظر آتی ہے، پھر جہاں دل کرتا ہے بدعت کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں۔ تو یہ میں کچھ مقدمات سمجھاتا ہوں، یہ مسئلہ مجھے امید ہے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے گا ہمارے دین کے اندر ایک تو احکامات ہوتے ہیں عمومی حالات، عام حالت کے، اور کچھ احکامات ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر پھر تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ تبدیلی کب آئے گی، اس کے لیے کیا اصول ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کر دی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی سنت سے ثابت رکھ دی ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنی زبان سے کلمہ کفر نہیں بولتے، ظاہر ہے کلمہ کفر ہمارے نزدیک اس کا اعتقاد کرنا یا کلمہ کفر کو زبان سے نکالنا ایک بہت بڑا عیب ہے، اور انسان جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض صورتیں، یہ ایک عام حکم ہے، لیکن بعض صورتوں کے اندر پھر ہمیں اجازت مل جاتی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر کسی کو اکراہ، مکرہ ہو جائے اگر کوئی شخص، اور کسی نے جو ہے نا وہ پسٹل رکھ دی کن پٹی پہ، مار دے گا جان سے، ایسی حالت میں اللہ نے فرمایا دل میں اطمینان کی کیفیت ہو آپ کی تو زبان سے کلمہ کفر بول دو، جان بچاؤ۔ اسی طرح مردار کھانا اللہ نے حرام کیا، خون پینا اللہ نے حرام کیا، یہ ایک عمومی حکم ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اگر اضطرار کی کیفیت کسی کو پیدا ہو جائے گی تو حکم تبدیل ہو جائے گا۔ تو بعض احکامات عمومی صورتحال کے ہوتے ہیں، اور بعض احکامات ایسے ہوتے ہیں جو اضطرار کی کیفیت کے ہوتے ہیں، اکراہ کی کیفیت کے ہوتے ہیں، وہاں پر جو عمومی حکم ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ اسی طرح کچھ اصول مزید ہیں کہ جس کی بنیاد پر احکامات کے اندر اجتہاد کے ذریعے ایک عالم دین پھر اس میں تبدیلی لے آتا ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کی چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ بھائی مثلاً ایک کام ہے اور وہ کام ہمارے دین میں جائز ہو، لیکن کسی وقت میں، کسی دور میں، کسی شہر میں یا کسی ملک کے اندر سچویشن ایسی پیدا ہو جائے کہ اس جائز کام کو کرنے کے اندر مسئلہ آ رہا ہے، فتنہ آ رہا ہے، ہم کیا کریں ایسی صورت کے اندر؟ اس جائز کام کو کریں، فتنہ گوارا کر لیں۔ ایسی صورت میں ہمارے دین نے کچھ تو حکم بیان کیا ہوگا، جی بالکل بیان کیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ جب کبھی انسان دو بلاؤں میں پھنس جائے، دو ٹینشنوں میں پھنس جائے، تو یہ دیکھے کہ کون سی چھوٹے درجے کی اہون کیا ہے، اس کے اندر چھوٹے درجے کی مشقت اور مصیبت کیا ہے، اس کو چن لے اور بڑے درجے کی مصیبت کو چھوڑ دے۔ یہ ایک اصول ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا۔ جیسے شراب کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے اندر فائدے بھی بہت ہیں شراب کے اندر، لیکن اس کے اندر معاشرتی، اخلاقی، گناہ کے عیب بھی بہت زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں، فوائد کم ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے نقصانات زیادہ ہونے کی بنیاد پر اس پر حرمت کا فتویٰ لگا دیا۔
تو کہنے کا مقصد کبھی کبھی ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ انسان دو بلاؤں میں پھنسنے کی ایک ابتلا کی کیفیت نظر آتی ہے۔ ایسی صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اہون چیز کیا، ہلکی چیز کیا ہے مصیبت میں، ٹینشن میں، وہ چیز لے لیں گے، بڑی کو چھوڑ دیں گے۔ اس کی دنیاوی مثال دیکھیں آپ، جیسے ایک شخص ہے، اس کی انگلی میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ ڈاکٹرز نے کہا انگلی کاٹنی پڑے گی، اگر انگلی نہیں کاٹیں گے تو کچھ ٹائم بعد، کچھ مہینوں بعد آپ کا پورا ہاتھ کاٹنا پڑ جائے گا۔ اب یہ بندہ دو ٹینشنوں میں پھنس گیا، انگلی کٹ رہی ہے یہ بھی ٹینشن، کل کو ہاتھ کٹ جائے گا یہ بڑی ٹینشن۔ تو جب دو بلاؤں میں پھنس رہا ہے تو اہون کو اختیار کیا جائے گا، چھوٹی بلاؤں کو چنا جائے گا، انگلی کو کاٹ لے۔ اب ایک بندہ انگلی کو نہیں کٹوائے گا ایسی صورت کے اندر، کل کو ہاتھ کاٹنا پڑے گا، یہ گناہگار بھی ہوگا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر ایک پابند کیا ہے، جب انسان دو بلاؤں میں پھنس جائے تو اہون کو اختیار کرے۔ یہ اصول میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عمومی حکم ہوتا ہے، ایک عام حالت کا حکم ہوتا ہے، لیکن زمانے کے بدلنے کے بعد، حالات چینج ہونے کی وجہ سے کسی خاص سچویشن کے اندر کچھ مسئلہ ایسا آ رہا ہوتا ہے جہاں پر ایک عمومی صورتحال پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہم ایسے کسی اصول سے استدلال کر کے پھر حکم شرعی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ایسا لگتا ہے کہ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک مقدس زمانہ شریف کے اندر وہ مسئلہ الگ تھا، آج ہم نے اس کو تبدیل کر دیا۔ اسی طرح ایک اور اصول ہے، وہ ذہن میں رکھیے گا، فتنہ۔ ہمارے دین نے، اللہ نے قرآن پاک میں الفتنہ اشد من القتل، فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اس لیے کہ فتنہ جو ہے کسی بھی چیز کے اندر ہو، جان میں ہو، مال میں ہو، عزت کے اندر ہو، فتنہ ہی قتل و غارت گری کا سبب بنتا ہے۔ تو قتل ہمارے دین کے اندر ایک بڑا عیب ہے، تو قتل کی جو روٹ کاز ہے، جو جڑ ہے، جو وجہ ہے، سبب ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بری ہے۔ لہذا دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں عموماً جان کی بنیاد پر ہوں گے، مال کی بنیاد پر ہوں گے، یا عزت کی بنیاد پر ہوں گے۔ لہذا فتنے کو ہمارے دین نے اتنا برا سمجھا ہے۔ کسی بھی طرح کا فتنہ اگر کبھی کسی دور میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی بھی جگہ پر ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ ایک شخص جائز کام کر رہا ہے، یا سنت کام کرنے جا رہا ہے، یا مستحب کام کرنے جا رہا ہے، یا واجب کام کرنے جا رہا ہے، لیکن اس کے اس واجب کام کرنے سے فتنہ پیدا ہوگا، ایسی صورت کے اندر ہم کیا کریں؟ ہم بولیں کہ ہم وہ سنت کام کریں چاہے فتنہ پیدا ہو رہا ہے، فتنہ ہونے دیں؟ بالکل نہیں۔ ایسی صورت کے اندر اہون کو چنا جائے گا، اور ہم یہ جو فتنہ ہے اسی کو ہی اختیار کریں گے کہ فتنہ نہ پیدا ہو، کہ وہ بڑی بلا ہے۔ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ صورتحال پیش آتی رہتی ہیں، انہی اصول اور قواعد سے استدلال کیے جاتے ہیں۔ ہم اس سنت کام کو چھوڑنے کا فتویٰ دیں گے، بھائی یہ سنت کام آپ نہ کرو، فتنہ انگیزی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی مستحب کام کرنے جا رہا ہے لیکن اس مستحب کام کی وجہ سے فتنہ ہو رہا ہے، ہم کہیں گے نہیں، فتنہ تو اشد من القتل، ایسے مقام پر اس مستحب کام کو آپ چھوڑ دیں، واجب کام کو آپ چھوڑ دیں۔ اب میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ میں آئے۔ دیکھیے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ خندق، جنگ ہو رہی ہے، صحابہ بھی ساتھ ہیں، اور جنگ ہوتی ہوتی نماز کا ٹائم گزر گیا، عصر کی نماز کا وقت گزر گیا، نماز ادا نہیں فرمائی، نہ صحابہ نے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی۔ بعد میں جس وقت جنگ کا ماحول تھما، پھر نماز کی قضا کی گئی۔ لیکن میرا آپ سے سوال یہ کہ نماز پڑھنا تو فرض تھا، عصر کی نماز پڑھنے کا تو زیادہ حکم ہے ہمیں، کہ بہت سے علماء کے نزدیک والصلاۃ الوسطیٰ، نماز وسطیٰ، وہ تو نماز عصر ہے۔ لیکن یہ سچویشن ایسی بن گئی تھی کہ وہاں پر اگر دوران جنگ، یعنی میری فائٹ ہو رہی ہے کسی سے، اور نماز کا وقت آ جاؤ، نماز نکل رہی ہو، اور میں اس کو بولوں بھائی آپ 2 منٹ وقفہ کر لیں، بس 5 منٹ پانی شانی پئیں، میں ادھر نماز پڑھ لوں، تو وہ پانی نہیں پیے گا، وہ موقع پا کے آپ کو قتل کر دے گا۔ آپ کی جان آزمائش کے اندر چلی گئی، اور آپ نے اپنے آپ کو فتنے پہ پیش کر دیا۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک عمل سے بھی اس چیز کو ثابت رکھا کہ چاہے ایک کام فرض ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر فتنہ ہو رہا ہوگا اس سے، جان کا ہو، مال کا ہو، عزت کا ہو، دین کا ہو، کوئی بھی فتنہ ہو، ایسی صورت کے اندر فتنہ پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اس سنت کام کو فی الحال وقتی طور پر ترک کر سکتے ہیں، مستحب کام کو بھی ترک کر سکتے ہیں، واجب کام کو بھی ترک کر سکتے ہیں۔ یہی چیز میں آپ کو ایک اور مسئلے سے سمجھاتا ہوں۔ یہ تمہید تھوڑی لمبی ہو رہی ہے، اور زبیر بھائی، لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ زندگی میں بہت کام آئے گی، آپ کو بہت سے مسائل حل کرنے کے اندر مدد ملے گی۔ جیسے دیکھیے گا، ہندوستان کے اندر
حالانکہ وہاں کے علماء ہی اس پر زیادہ اچھی طریقے سے فتویٰ دیں گے، اور ایک دوسرے ملک کا جو عالم ہے، یعنی جیسے میں ہوں، میں کسی دوسرے ملک میں گھس کے اس کے حالات کے حساب سے فتویٰ نہ ہی دوں تو اچھا ہوتا، لیکن میں ماضی کے ایک عالم دین کا فتویٰ کوٹ کر رہا ہوں یہاں پر، اسی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ دیا۔ جیسے احمد رضا خان صاحب ہمارے یہاں پاکستان میں بڑے مشہور ہیں اور پڑھا بھی بہت جاتا ہے، ان کو لائک بھی بہت کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ان سے ایک جگہ سوال ہوا کہ ہندوستان کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ ہم مسلمان وہاں رہتے ہیں، اور یہاں پر سچویشن ایسی ہے کہ اگر ہم قربانی کے دنوں کے اندر جانور گائے کو ذبح کرتے ہیں تو فتنہ پیدا ہو جائے گا، ایسا فتنہ شروع ہوتا ہے کہ پھر وہ جان مال اور خون بہنا شروع ہو جائے گا، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو حضرت نے جواب دیا ایسی مخصوص جگہ کے اوپر جہاں بالکل فتنہ ہونے کا اندیشہ ہوگا وہاں پر فی الحال آپ گائے کی قربانی ترک کر دیں، وہاں پر فتنہ انگیزی نہ کی جائے گی۔ تو یہ ذہن میں ایسا نہیں ہے کہ دین بدل دیا کسی عالم دین نے، اللہ ہی نے بیان کیے ہیں کچھ اصول، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی بیان کیے ہیں کچھ اصول، کچھ اصولوں پر پریکٹیکلی عمل کر کے ہمیں دکھایا ہے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ بہت سے احکامات عام حالت کے الگ ہوتے ہیں، لیکن کسی پرٹیکولر سچویشن کے اندر آ کے حکم میں تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ یہ کچھ بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کو سمجھائی ہیں بہت فائدہ دیں گی انشاءاللہ۔ اب آ جائیں اس مسئلے کے اوپر، دیکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک کے اندر خواتین مساجد کے اندر بالکل آیا کرتی تھیں، نماز پڑھا کرتی تھیں۔ اچھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک زمانہ شریف کے اندر صورتحال کیا تھی وہ میں آپ کو تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک، خواتین کے لیے دروازہ الگ ہوا کرتا تھا مسجد کا، ایسا نہیں تھا کہ ایک ہی دروازہ تھا کہ جس میں انٹرنس بھی ایک ساتھ ہو رہی ہو، ایسا بالکل نہیں تھا۔ خواتین کے لیے دروازہ الگ تھا، وہاں سے داخل ہوتی تھیں، مردوں کی صفوف آگے بنتی تھی، خواتین کی صفیں آگے بنتی تھی، اس طرح نماز ہوا کرتی تھی۔ اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتین سے فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، افضل ان کے لیے گھر میں پڑھنا ہے نماز، لیکن وہ مسجد میں بھی آئیں بالکل جائز ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل ثابت رکھا اور سنت قائم کی اس چیز کی۔ اچھا، ایک چیز اور دیکھیے گا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرمایا کرتے تھے، مسلم کی روایت ہے، دیگر کتب کے اندر بھی روایت ہے کہ خواتین مسجد کے اندر نماز پڑھنے آئیں تو آ سکتی ہیں، لیکن ایک شرط ہے اس کی، اور وہ شرط یہ ہے کہ جاہلیت والا تبرج نہیں ہونا چاہیے، یعنی زینت کا ایسا اظہار نہیں جو جاہلیت کے اندر آپ کیا کرتی تھیں اس انداز کے اندر آپ مسجد کے اندر آ جائیں، اس لیے کہ مسجدیں یہاں عبادت ہونی ہے، یہ کوئی شادی ہال نہیں ہے، یہ کوئی کلب نہیں ہے کہ جہاں پر آپ بے حیائی کا ماحول پیدا کر دیں اور دیگر کی عبادت کے اندر بھی خلوص نہ آئے۔ اس چیز کی پابندی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ضرور رکھا کرتے تھے، اور بارہا خواتین کو ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مسجد کے اندر آنا ہو تو زینت کا تبرج نہیں ہونا چاہیے بس۔ یہ صورتحال تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ شریف کے اندر، خواتین کی نماز، کوئی فتنہ نہیں تھا، بآسانی مسجد کے اندر آتی، اور زینت بھی ان کا زینت کا تبرج بھی نہیں ہوا کرتا تھا، کوئی فتنہ انگیزی نہیں تھی، اوکے ہو گیا۔ اچھا، یہی دور جیسے جیسے آگے بڑھنا شروع ہو گیا، اور صحابہ کرام کی اپنی زندگی کے اندر ہی بہت سے علاقے، بہت سی جگہیں ایسی آنا لگ گئیں کہ جہاں نئی نئی خواتین مسلمان ہوئی تھیں، دین کا بھی زیادہ ان کو علم نہیں تھا، وہ مسجد کے اندر اسی حالت کے اندر آ جاتی، یعنی کہ نہ خیال کیا، نہ پردے کا خیال کیا، نہ یہ دیکھا کہ میں اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے جا رہی ہوں، نہ اپنی عبادت میں خلوص پیدا ہوا، دیگر کی بھی عبادتوں کے اندر خلل آنے لگ جائے، ماحول مسجد کا خراب ہونے لگ گیا۔ ایسی صورت کے اندر دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پھر اصولوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس انداز میں خواتین کو مسجد میں آنے کا حکم دیا تھا؟ بالکل نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہی مبارک زمانہ میں بارہا ذکر فرمایا کرتے تھے کہ تبرج زینت نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ مسجد کے اندر جو ہے وہ ایک پاکی کا جو ماحول ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جائے، فتنے کا ماحول پیدا ہونا شروع ہو جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جس وقت صحابہ کرام نے یہ ماحول دیکھا، پھر صحابہ کرام میں سے بہتوں نے پابندی لگانے شروع کر دی، ایسی خواتین کو مسجد سے روکنا شروع کر دیا۔ ساری خواتین کو نہیں روکتے تھے کہ مطلب بالکل ہر خاتون کو حرام کر دیا، جن خواتین سے مسجد میں آنے سے فتنے کا خطرہ تھا ایسی خواتین کو روک دیا کرتے تھے، ان کو پھر دین سکھاتے تھے، مسئلہ سمجھاتے تھے، مسجد کی حرمت سمجھاتے تھے، عبادت کی اہمیت سمجھایا کرتے تھے، تاکہ جب وہ مسجد کے اندر آئیں تو ان کو بالکل اس چیز کا خیال رہے کہ ہمیں کیا چیز یہاں پر اجازت ہے، کون سا ایسا کام ہے جو ہم نے نہیں کرنا جس سے فتنہ پیدا نہ ہو۔
اچھا یہی چیز ہے، یہی صورتحال جس وقت آگے بڑھی، آپ دیکھیے گا مجتہدین کا بھی دور آیا، تو مجتہدین کے دور کے اندر بھی سچویشن ایسی تھی کہ جوان خواتین کا مسجد میں آنا ان سے فتنہ محسوس کر رہے تھے. اس لیے بہت سے مجتہدین ایسے ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں یا امام احمد بن حنبل، وہ ذکر کرتے تھے کہ اگر کوئی بڑی عمر کی خاتون ہے آرام سے مسجد میں نماز پڑھیں، کوئی فتنہ ان سے نہیں ہے، لیکن جوان خواتین سے مسجد کے اندر آنے میں فتنہ ہے، یا بہا یا علیہا، یعنی یا یہ خود فتنے کا سبب بن رہی ہیں یا ان سے کسی طرح کا فتنے ہونے کا اندیشہ ہے. حالات کے حساب سے انہوں نے فتنے کی قید کوئی ملحوظ رکھا، اس وجہ سے ہی انہوں نے ذکر کی. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یہ بالکل قرآن و سنت کے عین مطابق بات. اگر حالات اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک مقدس زمانہ شریف جیسے ہی ہوں، کوئی عالم اس کو منع نہیں کر سکے. آج بھی ایسا ہو کون منع کر سکے گا؟ بالکل نہیں منع کر سکتا. لیکن جب فتنہ ہونا شروع ہو جائے پھر ہم بالکل اس کو روک سکتے ہیں. یہ اصول اور قواعد ہمارے دین نے ذکر کی ہیں. اچھا اب دور آگے مزید چلتا چلا گیا، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ آج ہم جس دور کے اندر موجود ہیں پاکستان میں اور انڈیا کے اندر، آج ہم نے یہ بالکل سمجھ لیا کہ جیسے خواتین کو مسجد کے اندر آنا ایبسولوٹلی حرام تھا. ہم شاید یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ایبسولوٹلی حرام ہے، کوئی صورت جواز کی نہیں نکلتی ان کو مسجد کے اندر آنے کی. ایسا بالکل نہیں ہے. مساجد کے اندر آنا اگر فتنے کا اندیشہ نہیں ہوگا، خواتین کے لیے آنا بالکل ٹھیک ہے. دوسرا میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ہمارے دین نے بڑے اصول سکھائے ہیں، اور اصول یہ کہ جب انسان دو بلاؤں میں پھنس جائے پھر اہون کو اختیار کرے. دیکھے کہ بڑی بلا کیا ہے، چھوٹی بلا کیا ہے، پھر چھوٹی چیز کو چن لے، بڑی بلا میں اپنے آپ کو ملوث نہ کرے. لیکن آج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر خواتین مساجد کے اندر نہیں جاتی، ہاں مثلا مسجدوں کے اندر تو پابندی ہے، پاکستان میں تو شاید بالکل ہی حرام ہے ان کا قدم رکھنا مسجد کے اندر، وہ نہ جمعے میں آنا ہے نہ 5 وقتہ نمازوں کے اندر خواتین نے آنا ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس سے فتنہ رک رہا ہے آپ کا؟ فتنہ تو رک نہیں رہا. خواتین ضرورت کے لیے گھر سے باہر تو نکل بھی سکتی ہیں، ہمارے دین نے اجازت دی ہے. لیکن ہمارے یہاں خواتین بازاروں میں بھی جا رہی ہیں، تمام ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکل رہی ہیں. وہ جائز ضرورتوں کے لیے نکلیں یا ناجائز کسی عمل کے لیے نکل رہی ہیں، خواتین نکل تو رہی ہیں. نمبر 2 آپ یہ دیکھیں کہ خواتین کو چلو مسجد کے اندر آنے سے فتنے کی بنیاد پر آپ نے منع کر دیا، لیکن خواتین کو گھر کے اندر دین سکھانے کے انتظامات کہاں پر ہیں؟ کوئی حکومتی سطح سے کوئی ایسا انتظام ہے کہ خواتین کو گھروں کے اندر دین سکھایا جائے، ان کو کچھ اخلاق ان کے ٹھیک ہوں، پتہ چلے اللہ نے کیا ارشاد فرمایا، زندگی کیسے گزارنی ہے کچھ پتہ نہیں. یا خواتین کو ہم نے کیا انتظام کیا؟ کچھ بھی نہیں. تو آج کے دور کے اندر ذہن میں رکھیے گا، خواتین کو مسجد کے اندر جانے سے اس لیے روکا تھا کہ فتنہ تھا. آج کے دور میں خواتین کو مسجد کے اندر نہ آنے دینا زیادہ بڑا فتنہ ہے. یہ میرا تجزیہ ہے، شاید آپ کو ٹھیک لگے، آپ متفق ہوں. اگر آپ متفق نہیں ہوتے کوئی مسئلہ نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے خواتین کو مسجد کے اندر اگر ہم نہیں آنے دے رہے ہیں یہ زیادہ بڑا فتنہ ہے. ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے، دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہمارے یہاں اکثریت خواتین کو، اس لیے کہ انتظام ہی نہیں ہے. اچھا دوسری بات کہ مدارس کے اندر خواتین جائیں تو ہم جائز بول رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک خاتون ہے، وہ گھر سے باہر نکل رہی ہے، انہی راستوں سے سفر کر رہی ہے، سفر کر کے کسی مدرسے میں کسی اکیڈمی کے اندر دینی کورس کرنے جا رہی ہے، اس کو ہم جائز کہہ رہے ہیں. تو گھر سے باہر نکلنے کو اگر پڑھائی کے لیے نکلے تو ہم جائز کہہ رہے ہیں، تو اب مسجد کے اندر آنے کے لیے ہم کیسے بولیں کہ بھئی حرام؟ وہ بڑے فتنے میں مبتلا ہو رہی ہیں کہ وہ دین سے بالکل دور ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے ماحول کے اندر اب سچویشن بالکل چینج ہے. اب وہ نہیں ہے کہ آپ وہ 1000 سال پرانی دور کی سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی چیز کے اوپر ہی فتویٰ دینے لگ جائیں کہ خواتین مسجد میں نہ آئیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو سنت تھی اس کو اب زندہ کرنے کا وقت، انتظام اچھا کر لیا جائے. مثلا کوئی مسجد بن رہی ہے، اگر اس کے ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے، وہ پہلے سے پلاننگ کرے کہ ایک گلی ایک طرف گیٹ دے دے مردوں کا، دوسری طرف گیٹ دے دے خواتین کا، خواتین کے لیے اوپر فلور بنا دے، مردوں کے لیے نیچے فلور بنا دے، بالکل فتنہ وغیرہ نہ ہو. اگر ایسی صورت میں تو اگر فلور الگ کر دیں، ایسی صورت میں تو اگر کوئی خاتون مثال کے طور پر وہ تبرج کر کے بھی آ جاتی ہے زینت کی، تو پھر بھی فتنے کا اندیشہ نہیں ہوگا کہ فلور ہی الگ ہے، کسی کی نظر نہیں پڑے گی اس کے اوپر. بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر ذہن ہو تو ہمارے یہاں بالکل یہ ذہن ختم ہو گیا. اعلیٰ الاطلاق ہم نے سمجھ لیا کہ خواتین کا مسجد کے اندر شاید آنا ہی حرام ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اس سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے آج کے دور کے اندر. لیکن یہ اصول میں نے اس لیے سمجھا ہے کہ مختلف ادوار کے اندر مختلف سچویشنز سامنے آئی تھی علماء کے، اس وجہ سے انہوں نے ان مسائل کے اندر قیودات لگائی تھی. کبھی بوڑھی خواتین کو اجازت دے دی تھی، کبھی جوان خواتین کو بھی اجازت دی تھی دن کی نمازوں کے اندر.
لیکن مغرب اور عشاء کی نمازوں کے اندر مثلا ایک دور ایسا تھا کہ مغرب اور عشاء کی نماز میں علماء نے کہا تھا کہ آ جایا کرے جوان بھی آ جایا کریں، اس لیے کہ اس وقت جس چیز سے فتنہ تھا یا جن لوگوں سے فتنہ تھا وہ اس وقت کے اندر نہیں ہوتے تھے، علماء نے اجازت دی۔ ہاں یہ کہا کہ بھئی ظہر کے وقت کے اندر نہ آئیں، عصر کے وقت کے اندر گھر میں پڑھیں، فتنے کا اندیشہ ہے۔ تو ہر دور میں یہ مسئلوں میں تبدیلی آتی رہی، لیکن ہم نے آج کے دور میں ایسا سمجھ لیا کہ وہ جو 1000 سال پہلے علماء نے جس سچویشن پہ فتویٰ دیا شاید وہی کنٹینیو رہنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آج کے دور کو دیکھیں آپ، آج کے دور میں خواتین مسجد میں نہیں آ رہی ہے، بہت زیادہ بڑا فتنہ ہے۔ جمعے میں نہیں آ رہی، انہیں کچھ پتہ نہیں کہ جمعہ کیا ہوتا ہے۔ جمعہ اس لیے تھا کہ اس کے اندر آپ کو ایک خطبہ بھی دیا جاتا ہے، اس میں درس بھی دیا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے قرآن سنت تھوڑا بہت۔ اس سے بھی محروم ہو گئی، 5 وقتہ نماز سے بھی محروم ہو گئی، وہ کیا بچوں کی تربیت کریں گی؟ کتنی خواتین گھر میں پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز پڑھ سکیں؟ اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس سب کا قصور ہمارا ہے۔ تو آپ نے مسئلہ اچھا پوچھا زبیر صاحب، انڈیا سے زبیر صاحب، لیکن آپ کے اس ایک ہی مسئلے کے اوپر مجھے لگ رہا ہے میں شاید اب دوسرا مسئلہ نہ لے سکوں، معذرت خواہوں، کافی تفصیل ہو گئی، لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس مسئلے کے ضمن کے اندر آپ مزید بہت کچھ سیکھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جزاک اللہ خیر۔